آپ سب جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک وہ دن ہے کہ جس دن اسلام اور کفر کی پہلی ٹکر ہوئی تھی، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی تھی، اسلام اور کفر کا پہلے دفعہ آمنا سامنا ہوا تھا۔ اور یہ بات اتنی حیرت والی نہیں ہے، اس سے جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں وہ بڑی حیرت والی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام اور کفر کی آپس میں ٹکر ہوئی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر دونوں فریقین کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، ہتھیار بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا گروہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 کے برابر تھی۔ کفار کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی، لیکن مسلمان 313 تھے۔ کفار کے پاس 1000 سینکڑوں اونٹ تھے، سینکڑوں گھوڑے تھے، اور سینکڑوں ان کے پاس تلواریں تھیں، لیکن مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی، اور تقریباً ان کے پاس صرف 70 اونٹ تھے۔ لیکن کفار کے پاس سینکڑوں اونٹ تھے، سینکڑوں گھوڑے تھے، سینکڑوں زریں تھی، سینکڑوں تلواریں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے میرے محبوب یاد فرمائے غزوہ بدر والے دن ہم نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی تھی جبکہ آپ صرف تعداد میں 313 تھے، جبکہ آپ کمزور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ شاندار کامیابی عطا کی۔ اب میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ نوجوان نسل کو میں مخاطب کر کے یہ کہنا چاہوں گا، بزرگوں کو پتا ہے اسلام کیسے پھیلا ہے، ہمارے بڑے آباء و اجداد کو پتا ہے اسلام کیسے پھیلا ہے، لیکن یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ آج کل کی جو نسل ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر نام نہاد سکالروں کو سن کے اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، میں ان کو بچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو غزوہ بدر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ منعقد کیوں ہوئی تھی، اس کا انعقاد کیوں ہوا تھا، یہ جنگ کیوں چھڑی تھی؟ یہ جنگ اس لیے چھڑی تھی کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں ہماری بہتری چاہنے والے تھے، اور پیارے آقا نے فرمایا تھا میں نہیں چاہتا کہ میری امت دوزخ کی طرف جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں تاکہ آنے والی نسلیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا رستہ دکھا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا رستہ دکھا دے۔ برادران اسلام، یہ جو غزوہ بدر ہے یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو اس کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے پلاننگ ہوتی رہی، منصوبہ سازی ہوتی رہی، مشاورت چلتی رہی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھے کرتے رہے، اب تک حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے آخری بندے تک جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا نا وہ صرف 313 تھے۔ کتنے تھے؟ 313 بندے تھے، جن کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا ہے، جن کے پاس ہتھیار بھی تھوڑے ہیں، جن کے پاس جنگی جانور بھی تھوڑے ہیں، جن کے پاس جنگی ساز و سامان بھی کم ہے، لیکن مقابلے میں جو لشکر ہے ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں ایک پاس سے 313 ہوں، ایک پاس سے 1000 بندہ ہو، ان کے پاس ہتھیار کم ہو، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ ہو، تو بظاہر جیتنا کس کا جلدی ہوتا ہے؟ 1000 والے کا جتنا جلدی ہوتا ہے نا ان کا جیتنا جلدی ممکن ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرنا تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کا آغاز ہونا تھا نا تو رات کو جو کفار ہیں، جو دوسری سائڈ پہ کفار تھے، مد مقابل کفار تھے نا، وہ ساری رات شرابیں پیتے رہے، وہ ساری رات ڈانس بھنگڑا فتنہ فساد کرتے رہے، لیکن ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نفل ادا کرتے رہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ 313 لوگ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، تو یا اللہ قیامت تک اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔
آج ہمیں تو بڑا سوکھا دین مل گیا ہے نا، ہم اپنی مسجد میں بیٹھتے ہیں، یہاں پہ گرمیوں میں اے سی چل جاتے ہیں، ہمیں ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، سردیوں میں ہمیں ہیٹر مل جاتا ہے، سردیوں میں ہمیں گیزر مل جاتا ہے، ہمیں کارپٹ مل جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ قربان جاؤں، جب دین ابھی پھیلا نہیں تھا، جب جنگ بدر کا موقع تھا، سورج جو ہے وہ تپ رہا تھا، سورج تپ رہا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جانثار روزے کی حالت سے تھے۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے میں نے مزدوری کرنی ہے، میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے سفر پہ جانا ہے۔ سفر بھی کس پہ کرنا ہے؟ ڈیوو پہ کرنا ہے، اپنی گاڑی پہ، فارچونر پہ کرنا ہے جس کے اندر اے سی لگا ہوا ہے۔ قربان جاؤں، صحابہ کرام کے ایمان پہ نہ کوئی اے سی ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ٹھنڈا پانی کا سامان ہے، سورج سامنے تپ رہا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو پوچھا نا، اے میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے، ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور میرے حضور نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ 1000 ہیں، ہم 313 ہیں، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، یاد رکھو ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ کی طرح ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے امتیوں کو کہا تھا نا کہ بھائی چلو اسلام کے حق میں جنگ لڑنی ہے، کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے، تو ان کے امتیوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، ہمیں تو اپنی جانیں بڑی پیاری ہیں، ہمیں تو اپنی جانیں بڑی عزیز ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو پوچھا نا کہ ہاں بھائی گرمی بھی ہے، پانی بھی نہیں ہے، روزے کی حالت میں بھی ہے، سحری بھی اتنی نہیں کی ہوئی، اور ان کے پاس تلواریں بھی زیادہ ہیں، ہاں بھائی لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تو صحابہ کرام نے ایک زبان میں حاضر ہو کے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہم پیاسے تو رہ سکتے ہیں، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، ہم شہید تو ہو سکتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اب ہم نکل پڑے ہیں، اب ہم اللہ کے فضل سے کامیابی کا جھنڈا لے کے واپس آئیں گے۔ اور جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 5000 فرشتوں کا نزول فرما دیا، اور کفار کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ جب شروع ہوئی تو جب جنگ ختم ہو گئی نا، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، اپنی ترتیب کے ساتھ چلوں گا، لیکن میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب جنگ ختم ہو گئی، سارے کفار مر گئے، 14 مسلمان شہید ہو گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، ہم کیسے جیت گئے؟ ہم تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی کم تھا، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پہ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا اس لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم تلوار بعد میں اٹھاتے ہیں، کافر کا سر تن سے جدا پہلے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ غیبی طاقت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کے عاشقوں کا جذبہ دیکھ کے ہمیں حکم کیا ہے کہ سارے کام میتے چھٹو، جا کے میرے محبوب دے جان سارا دی مدد کرو۔ تو پھر کیا ہوا؟ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عمیر، وہ بھی عمر میں چھوٹے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، ابھی جنگ شروع ہونی ہے، اور میرے آقا نے سب کو بلایا، بلا کے پہلے ان سے عہد لیا کہ بھئی تیار ہو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا پھر یاد رکھو بے شک سامنے والا ہمارا دشمن ہے، بے شک مد مقابل ہمارے دشمن ہیں، دشمنان اسلام ہیں، لیکن یاد رکھو تمہاری تلوار کی وجہ سے ان کے بچوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یار قربان جاؤں، کافر کے بچے ہیں، ان کا اتنا خیال کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کے بوڑھوں کو بھی کچھ نہیں کہنا،
ان کے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، ان کے بیماروں کو بھی کچھ نہیں کہنا، ان کے جانوروں کو بھی کچھ نہیں کہنا، حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا جس زمین کے اندر انہوں نے اپنا بیج بویا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ اور ادھر کفار ان کا جو سردار تھا جس کا نام ابو جہل تھا، وہ اپنے حواریوں کو نصیحتیں کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو بھی شہید کرنا ہے، مسلمانوں کے بوڑھوں کو بھی شہید کرنا ہے، مسلمانوں کی کھیتیوں کو بھی تباہ کرنا ہے، مسلمانوں کے بیماروں کو بھی مارنا ہے۔ ادھر میرے آقا فرماتے ہیں دشمن کے بچوں کو نہیں مارنا، ادھر دشمن کہتا ہے کہ مسلمان کے بچوں کو مارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اپنے محبوب کے جذبہ ایمانی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی مدد فرمائی کہ وہ 313 ہو کر کامیاب ہو گئے، وہ ہزاروں ہو کر نامراد ہو گئے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، جنگ شروع ہونی ہے، میرے آقا نے واضح نصیحت فرمائی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں بنا لو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی پکڑ کے نا سب کی صفیں درست فرما رہے ہیں، سب کی صفیں درست فرما رہے ہیں۔ جب سب کی صفیں بن گئی تو میرے آقا نے فرمایا اب رات کا وقت ہو گیا ہے، صبح ہم نے جنگ کرنی ہے، لہٰذا میں تمام اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، اور چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے ان کا پہرا دیں۔ پھر جب سارے صحابہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کا غلبہ کر دیا نا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرماتے، آپ بستر پہ نہیں جاتے، بلکہ میرے آقا مصلی اٹھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہوئے اور آپ کی نوافل مکمل ہوئے تو آپ اب دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے غلاموں کو فتح عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کا پرچم بلند فرما، یا اللہ ہمیں شاندار کامیابی عطا فرما، یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ جو سفر میں، حضر میں، تنہائی میں، خلقت میں ہمیشہ اپنے آقا پہ قربان رہنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس حال میں دیکھا کہ میرے آقا رو رہے ہیں، میرے آقا دعائیں کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے سے آتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گلے لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ کی فتح آ گئی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا نزول کیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو بچے کا میں ذکر کر رہا تھا حضرت عمیر، وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آتے ہیں، آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی جنگ میں شامل ہوں گے۔ آج ہمارا بچہ نماز سے بھی بھاگتا ہے، قرآن سے بھاگتا ہے، دین سے دوری اختیار کرتا ہے، اور وہ صحابہ کرام کے بچے تھے، چھوٹے بچے ہو کے وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی اپنے اسلام کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بھی شامل کر لیا۔ اب جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ جب شروع ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی کہ فلاں جگہ پہ فلاں دشمن مرے گا، فلاں جگہ پہ فلاں دشمن مرے گا، فلاں جگہ پہ فلاں کافر مرے گا۔ تو جب جنگ شروع ہوئی اور کفار اور صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، جب جنگ مکمل ہوئی تو نتیجے میں کیا ہوا؟ 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار واصل جہنم کر دیے گئے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ نشاندہی کی تھی، وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو اس کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اور آج کی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگیں کیوں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ نشاندہی کی تھی وہاں پہ ہر کافر گرتا ہے۔ 2 بچے جن کا نام معاذ ہے اور ایک کا نام معوذ ہے، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟
تو لوگوں نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا بھائی تم بچے ہو، اس کا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو معاذ اور معوذ نے کہا ہم اس کو قتل کریں گے۔ وہ بچے پتہ ہے کتنے تھے؟ روایات میں آتا ہے ایک کی عمر 7 سال تھی، ایک کی عمر 12 سال تھی۔ آج ہمارا 20 سال کا بچہ بھی اسلام سے دور بھاگتا ہے، آج ہمارا 20 سال کا بچہ جہاد سے دور بھاگتا ہے، لیکن وہ 7 اور 12 سال کے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت سلمان سے پوچھا ابو جہل کدھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہ جو سردار ہے، جو سب کی نگرانی کر رہا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ تو معاذ اور معوذ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے اس کے اوپر حملہ کیا، اور تب تک چین نہیں لیا جب تک اس کو وارث جہنم نہیں کر دیا، اس کو مار دیا، فلاں اتبا اور شیبہ کو بھی مار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت معاذ جو چھوٹے ہیں ان کا نا تلوار لگنے سے ایک بازو کٹ گیا، لیکن وہ جسم کے ساتھ ابھی لپک رہا ہے، اس طرح جو ہے وہ لپک رہا ہے۔ اب وہ جنگ کرنے میں، مارنے میں، کفار کو جو ہے وہ واصل جہنم کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا کہ اب میرا بازو کٹ گیا ہے تو اب مجھے جنگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ نے اپنا بازو اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ کے زور سے جھٹکا مارا اور بازو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا، اور پھر خود جو ہے وہ کفار کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتبا کو بھی مار دیا، شیبہ کو بھی مار دیا، ابو جہل کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب آخر میں کیا ہوا؟ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، دونوں بھائی حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کفار کے بہت بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے پوچھا معاذ نے مارا ہے یا معوذ نے مارا ہے؟ معاذ نے مارا ہے یا معوذ نے مارا ہے؟ وہ 7 سال کے بچے نے مارا ہے یا 12 سال کے بچے نے مارا ہے؟ تو ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اس کو مارا ہے، دوسرا بھائی کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں نے زیادہ مارا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے ابھی آ کے جبریل نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان بچوں کو فرما دے کہ اے بچوں اللہ نے تمہیں بھی جنت بھیج دیا ہے اور تمہارے والدین کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا۔ اب میں نتیجے کی طرف آنا چاہتا ہوں، وقت ہمارا مکمل تقریباً ہو چکا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ جنگ نہ لڑتے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے منہ موڑ لیتے تو پھر آج اسلام دنیا کے گوشے گوشے تک نہ پھیلتا۔ اگر آج اسلام دنیا کے گوشے گوشے کے اندر موجود ہے، کائنات کے ہر کونے کے اندر اسلام اگر موجود ہے تو وہ ان 313 صحابہ کرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ تو آج 13 رمضان المبارک ہے، 17 رمضان المبارک کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے گھر کے اندر ان 14 صحابہ کرام کے نام کا ختم کہلوانا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جو میرے شہیدان بدر کو یاد رکھے گا، جو ان کے نام یاد کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں ان کے ساتھ فرما دے گا۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضور کے غلاموں کو خوشخبریاں سنائیں اور فرمایا کہ فلاں میرے صحابی کا جنت میں یہ محل ہے، فلاں میرے صحابی کا جنت میں یہ مقام ہے۔ تو سب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جو زندہ رہ گئے ہمارے لیے کیا مقام ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے آ کے یہ پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے یہ جو زندہ بچ گئے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں، اللہ نے ان کے نام کی جنت میں محل تعمیر کر دیے ہیں۔ یہ ان کا مقام تھا۔ یہاں پہ حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ غزوہ بدر کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ جس کا افسر کالی کملی والا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا
کہ لشکر کا جو افسر تھا وہ کالی کملی والا تھا، اور نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر، اور بنا کر، آخری شعر بڑا سننے والا ہے، بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام جب وار کرتے تھے نا تو وہ اس پہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، اور قرآن کی آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا جو وار ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتا تھا۔ اگر وہ وار بظاہر غلط جگہ بھی جا رہا ہوتا تو قرآن کی آیت کی برکت سے اللہ اس کو اٹھا کے دشمن کے سینے پہ لگا دیتا۔ شاعر کہتا ہے کہ بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تنکے روکنے نکلے تھے یہ طوفان کو۔ تو یہ بہت بڑا طوفان تھا، اس کے پیچھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانثاروں کی قربانیاں ہیں۔ اب ان کا فرض کیا بنتا ہے؟ کوئی بندہ جب ہمارے لیے قربانی دیتا ہے نا تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کی قدر کریں۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ قدر کریں۔ اب اس کی قیمت کیا ہے؟ قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ انہوں نے یہ جنگ کیا اپنے زمینیں بچانے کے لیے لڑی تھی؟ اپنی دولت بچانے کے لیے لڑی تھی؟ کس کے لیے لڑی تھی؟ اسلام کے لیے لڑی تھی۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے اندر 5 وقت نماز ہے، اسلام کے اندر قرآن ہے، اسلام کے اندر سچ ہے، اسلام کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے، اسلام کے اندر سود سے بچنا ہے، اسلام کے اندر اپنا رشتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے۔ تو آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور ایمانداری سے بتائیں، کیا ہم غزوہ بدر کی قیمت ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ہمیں جب حی علی الفلاح کی صدا کان میں آتی ہے، اول تو ہمارے کان میں ٹوٹیاں ہوتی ہیں، ہم اس کی اذان کو سنتے بھی نہیں ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو پھر ہمارا نوجوان کہتا ہے میں سارا دن کام کر کے تھک کے آیا اور نماز تو میرے کو نہیں پڑھی جاتی۔ بھائی غزوہ بدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی قربانیوں کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اور اس نے اسلام کے گوشے گوشے میں دین پھیلایا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی اجرت تو بنتی ہے، وہ اجرت پیسوں کی صورت میں نہیں ہے، وہ اجرت نماز کی صورت میں ہے، وہ اجرت قرآن کی صورت میں ہے، وہ اجرت حضور کے فرمان کی صورت میں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ لمبے چوڑے سجدے نہیں کرنے، لمبی چوڑی عبادات نہیں کرنی، بس جب حی علی الفلاح کی صدا کان میں آ جائے تو سارے کام چھوڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آ جاؤ۔ جب تم سجدہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ اصحاب بدر کے ساتھ فرمائے گا، ورنہ اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو آج آپ جانتے ہیں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں کفار نے۔ آج ہمیں اگر اللہ نے آزادی عطا کی ہے تو اس پہ ہم رب کا شکر ادا کریں، ہم رب کی بارگاہ میں نماز ادا کریں، ہم رب کی بارگاہ میں نوافل ادا کریں۔ اگر ہم یہ عبادات سے منہ موڑتے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ کفار اسی طاق میں بیٹھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل دو، ان کو نمازوں سے جو ہے وہ ان کی جان چھڑاؤ، اور کل کو جب ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا ہمارا ان کے اوپر حملہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو خدا را قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت اب ترجمے کے ساتھ کیا کریں۔ پڑھیں اپنا دین، دین ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے پورا سپارہ روز پڑھنا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے آپ نے آدھا سپارہ پڑھنا ہے۔